اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما هو اہل والصلاة والسلام علی محمد وآل الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآل الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ توفیق خداوند متعال سے ہمارا یہ سلسلہ سورہ والنجم تک پہنچا تھا، اور سورہ والنجم کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 41 تک جو ہے درس مکمل ہو چکا، یعنی اس کے پیغامات آپ سماعت فرما چکے۔ آج آیت نمبر 42۔ یہ سورت جو ہے وہ مکی سورت ہے، اور اس کی ٹوٹل آیات 62 ہیں، تو جس کے مختلف حصے ہیں۔ تقریباً یہ آج لاسٹ حصہ ہے، پارٹ ہے۔ تو آیت نمبر 42 میں سے لے کر آخری آیت تک انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ آخرکار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، یعنی ہر چیز کی انتہا تیرے رب کے پاس ہے، ہر چیز کی۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، یعنی اللہ ہی ہنساتا ہے، خوشی دیتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے، یعنی اللہ ہی غم دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی اللہ مارتا ہے اور وہی زندگی بخشتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ وہی مادہ اور نر کو جوڑا پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نر اور مادہ کی شکل میں پیدا کرتا ہے۔ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، ایک نطفہ سے جب اسے ٹپکایا جائے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اللہ کے ذمے ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ وہی صاحب مال و مفلس بناتا ہے، یعنی اللہ ہے جو کسی کو صاحب مال بناتا ہے اور کسی کو مفلس بناتا ہے، غریب بناتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، بے شک وہ اللہ شعراء ستارے نامی شعرا نامی ستارے کا پروردگار ہے۔ شعرا ایک ستارہ ہے، اس کا رب بھی پروردگار بھی اللہ ہے۔ تو یہ جو ہے 49 آیت تک یہ آیات کا ترجمہ، پہلے ان کا پیغامات، اس کے بعد باقی آیات۔ آیت نمبر 42 میں اس کا جو ہمیں پیغام دیا، سابقہ بحث کو جاری رکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جزائے اعمال کے سلسلے میں فرمایا کہ یعنی انسان اس بات کی، یعنی اس کو خبر نہیں کہ صحف ابراہیمی میں اور صحف موسیٰ میں کیا آیا، انسان غافل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحف ابراہیمی اور موسیٰ کی کچھ باتوں کا ذکر کیا، جس سے قرآن پر ایمان رکھنے والے اپنی اصلاح کریں۔ تو اس میں اور فرمایا کہ تمام امور رب کی ذات پر منتہی ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، صحف ابراہیمی اور موسیٰ کی جو باتیں ہیں وہ کیا ہے، تمام امور کی منتہی ہوتے ہیں، کس کے اوپر، اللہ کی ذات پر۔ تو اس آیت نے جو وسعت دی ہے، یعنی یہ سمجھایا کہ ثواب کتاب اللہ کی ذات پر ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے، جزا اور سزا اسی کے پاس ہے۔ تو لہٰذا اس کائنات میں جو علل و اسباب ہے وہ اللہ کی ذات پر ہے، تمام تدابیریں منتہی ہوتی ہیں اللہ کی ذات پر۔ تو لہٰذا ہر چیز جو ہے منتہی ہوتی ہے کس پر، ذات الہی پر، یعنی گویا کائنات کی ہر چیز اپنے وجود میں خدا کی ذات کی محتاج ہے۔ آیت نمبر 43 میں فرمایا کہ اس میں فرمایا کہ ایک صلوات پڑھیں محمد وحید۔
فرمایا کہ ہنسنا اور رونا اللہ کی طرف سے، ہنسنا اور رونا اللہ کی طرف سے ہے، اس سے کیا مراد؟ تو دیکھیے انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، دونوں متضاد ہیں، ہنسنا بھی اور رونا بھی، دونوں مختلف ہیں نا۔ انسان ایک ہاتھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں ہنسے بھی صحیح اور روئے بھی صحیح۔ تو رونا اور ہنسنا دونوں متضاد چیزیں ہیں، تو کہا کہ یہ دونوں خدا کی طرف ہیں، یہ دونوں کس کی طرف پلٹتی ہیں؟ خدا کی طرف سے۔ تو ہنسنا اور رونا خدا کی طرف سے کیا مطلب؟ یعنی اللہ چاہتا ہے تو کسی کو خوشی سے نوازتا ہے، کسی کو غم دیتے ہے تو وہ خدا کی ذات ہے، یعنی کوئی روتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اعمال کو نسبت دے دیں خدا سے، ہم کہیں کہ اللہ ہنساتا ہے رلاتا ہے تو ہم مظلوم پہ ظلم کریں اور جو ہے یہ تو اللہ رلا رہا ہے، الیاذ باللہ۔ قرآن کی اس آیت کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے، یہ مقصود ہرگز نہیں ہے۔ کسی کو آزمائش میں ڈال کر کسی کو مصیبت پہ رلانا یہ خدا کی ذات کی طرف ہے، کسی کو خوشی اور فراوانی دے کر اس کو ہنسانا یہ خدا کی ذات ہے۔ لیکن جو لوگ دنیا میں حاکم بن کر لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہماری اپنی طرف سے ہے۔ جیسے مثلا آج کے دور میں آپ دیکھ لیں فلسطین میں مظلوم مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ ظالموں کے ظلم کی وجہ سے ان کو غم دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر آج دنیا یہ کہتی ہے فلسطین کے مسلمان مظلوم، ان کا کوئی مددگار نہیں، قوم بے حس ہو چکی ہے، مسلمان بے حس ہو چکے ہیں، ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یقیناً ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے جہاں پہ بھی مظلوم ہو آپ اب ان کی حمایت کریں، مسلمانوں کی مظلومیت کریں، بلکہ انسانیت میں بھی جو مظلوم ہو، ہمیں دین اور اسلام نے یہ سکھایا ہے مظلوم اگر عام انسان چاہے کافر بھی کیوں نہیں ہے آپ اس کے حامی بن جائیں۔ اور یہ مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بتایا کہ آپ مظلوم کے حامی بن جائیں چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، ظالم کے ساتھ نہ ملے۔ کس قدر وارث قرآن امیر المومنین نے ہمیں عظیم درس دیا کہ آپ مظلوموں کے حامی بن جائیں، مظلوموں کی حمایت کرنے والے بن جائیں۔ تو لہٰذا اب یہ تو ہم کہیں کہ مثلا جو دشمن اسلام کی پروڈکٹس ہیں ان کو خرید رہے ہیں یہ حرام، کیونکہ مسلمانوں کے مقابل میں آنے والوں کو تقویت بخش رہے ہیں۔ یہ سارے مسلمانوں کو یہ بات یاد ہے اور ہونی بھی چاہیے، مسلمانوں کا حق ادا ہو۔ یہاں پر مسلمان پر ظلم ہو تو پوری امت مسلمہ یہ کہے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ تو ہمیں آج کے عام جو مسلمان ہیں ان کے اوپر ظلم ڈھایا جانا ہمیں ناگوار ہے۔ یقیناً یہ ہمارے ایمان اور اسلام کا تقاضا ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ تو پھر وہ مسلمان اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام پہ بھی تو ظلم ڈھایا گیا تھا، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ وہ تو بانی اسلام کے نواسے تھے، ان پر ظلم کیا گیا، 3 دن پانی بند کیا گیا، ان کو بھوکا رکھا گیا، ان کی اولاد کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، اصحاب کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اہل بیت نبوت کی مستورات کو قیدی بنایا گیا، چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچوں کو ذبح کیا گیا، کیا وہ مظلومیت کے ساتھ نہیں مارے گئے؟ وہاں پر آج عالم اسلام امام حسین ابن علی بانی اسلام کے نواسے اس مظلوم کی حمایت کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ اپنا رشتہ اور اپنا تعلق بتائیں کہ ہم بانی اسلام امام حسین کی مظلومیت کے ساتھ ہیں۔ یزیدیت پہ برملا لعنت کیوں نہیں کرتے؟ آج یزیدیت کا بیٹھ کے دفاع کریں جس کے افعال مورخین نے، تاریخ نے، علماء اہل سنت شیعہ سب نے نقل کی، اور اس کی تعویلیں نکالنا، گنجائش نکالنا، یعنی اس ظالم کے ظلم پہ پردہ ڈالا۔ اس نے 61 ہجری میں یعنی اس کی زندگی میں 3 بڑے کارنامے ہوئے یزید کے: امام حسین علیہ السلام نواز رسول، ان کے صحاب اور اولاد کو شہید کیا، مستورات کو قیدی بنایا۔ دوسرا، اس نے واقع حرہ
جو مدینہ کے قریب ایک علاقہ تھا، وہاں پر اس نے جو حملہ کیا، مسجد النبوی کی حرمت پامال کی گئی، 3 دن مسجد میں گھوڑے اور خچر باندھے گئے، ان کے بول و براز قبر رسول تک آتے تھے۔ تیسرا حملہ خانہ کعبہ کے اوپر، خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا، تبرکات جل گئے، خانہ کعبہ کی ایک دیوار کو منہدم کر دیا۔ تو یہ اس ظالم کے ان افعال کو، جنہیں علماء مورخین، علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا، آج بیٹھ کے اس کے جو ہے وہ تعویلیں کریں، اس کا دفاع کریں۔ تو لہٰذا موجودہ دور میں 2 ہی چیزیں سامنے، یا یزیدیت ہے یا حسینیت۔ انسان اپنی پہچان خود بتا سکتا ہے، میرا تعلق یزید سے ہے یا حسین سے ہے۔ تو لہٰذا آج کا مسلمان اگر مظلوم ہو تو ہم اپنا حق کے مسلمان یہ سمجھیں کہ مظلوم کے حق میں آواز بلند کریں۔ تو جب بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جب مظلوم ہے تو ان کی مظلومیت کی حمایت کیوں نہیں کرتے؟ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد تو لہٰذا ہنسنا اور رونا کس کی ہے؟ خدا کی طرف سے۔ تو بہرحال کبھی جو ہے کبھی انسان کے لیے رونا جو ہے وہ خدا کو پسندیدہ ہے، جیسے خدا کے خوف میں رونا، خوف خدا میں رونا، اور اس میں رسول اللہ کی سیرت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے تھے تو آپ کی ریش مبارک تر ہو جاتی تھی۔ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ روتے تھے خوف خدا میں، ایک سجدے میں پوری دعائے کمیل علی ابن ابی طالب حالت سجدہ میں پڑھتے تھے۔ آج ذرا ہمارے جوان، ہماری قوم ذرا فکر کرے، اگر کسی مقام پر دعائے کمیل ہو رہی ہو تو لوگ پلٹ پلٹ کر صفحے دیکھتے ہیں، بھائی کتنی رہ گئی۔ اور مولا علی امام الموحدین، رب کی بارگاہ میں مناجات کرنے والے امام، مسلح آنسوں سے تر ہو جاتا، ایک سجدے میں پوری دعائے کمیل پڑھتے۔ یہ امام کی سیرت۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کس قدر گریہ کی۔ تو لہٰذا یعنی آنسو خوف خدا میں بہانا کبھی جو ہے یہ خدا کو پسندیدہ ہے۔ تو لیکن کبھی رونا جو ہے ناپسندیدہ بھی ہے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ رو کیوں رہا تھا؟ سائل تھا۔ تو اب وہ اللہ کا شکوہ لوگوں کے سامنے کر رہا ہے، رو رہا ہے اور سوال کر رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر اس شخص کی ساری دنیا چلی جائے تب بھی اس کے لیے مناسب نہیں ہے یہ اس دنیا کے چلے جانے پر روئے۔ اللہ، پوری دنیا اجڑ گئی، یعنی اس کی اولاد ختم ہو جائے، اس کی جائیدادیں ختم ہو گئی، سب کچھ چل گیا، تب بھی۔ تو لہٰذا آپ نے فرمایا کہ اگر پوری کائنات اس کی چلی جائے، پوری دنیا چلی، مناسب نہیں کہ ایک قطرہ آنسو اس دنیا کے تلف ہونے پر بہائے۔ اور جو لوگ یعنی لوگوں کے سامنے روتے ہیں گویا وہ خدا کا شکوہ کرتے ہیں۔ ہاں کچھ مقامات پر رونا جو ہے وہ قابل مذمت نہیں ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ مثلا ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اسی سے کہیں کہ امام علیہ السلام نے تو رونے کو، وہ سائل تھا جو اللہ کا شکوہ کرے لوگوں کے سامنے، امام اس کا کہنا ہے۔ لیکن اگر کسی کی اولاد کے اوپر ظلم کیا گیا، وہاں پر کوئی روئے، وہاں پر رونا جائز ہے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے فرزند حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی، ان پر تو کوئی ظلم نہیں ہوا تھا، لیکن علماء اہل سنت شیعہ سب نے نقل کیا کہ سید الرسل کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، آپ روئے اپنے فرزند کی وفات۔ تو کیونکہ اگر آنسو نہ نکلیں وفات پر، یہ بھی قساوت قلبی میں سے، لیکن وقت وفات انسان خدا کا شکوہ نہ کرے۔ رونا جو ہے وہ بھی فطرت میں شامل، فطرت کے خلاف نہیں، تو روتے ہوئے انسان اللہ کا شکوہ نہ کرے، روئے اور نہ رونا یہ قساوت قلبی میں سے۔ تو اسی طرح سے مثلا جس طرح یعنی رسول اللہ روئے، پھر اس طرح کربلا میں امام حسین بھی روئے اپنے فرزند کی لاش پہ۔ کیوں روئے؟
لوگوں کا شکوہ خدا کے سامنے نہیں کر رہے تھے، بلکہ آپ اس چیز کو رو رہے تھے کہ دیکھیں مظلومیت کے ساتھ آپ کے فرزند کو شہید کیا گیا، اور جو شبیہ پیغمبر تھا، یعنی نبی کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ تو یعنی یہ بات ایک رونے والی ہے کہ امت نے نبی کی نسبت کا بھی خیال نہ کیا کہ نبی کی آج یعنی قریب سے قریب تر، تو یعنی جس نواسے کو رسول اپنے کندھوں کا سوار بنا کر لوگوں کے سامنے چلتے، یعنی اسی کی اولاد پر اس پر ظلم کیا گیا، تو لہٰذا یعنی یہ مقام رونے کا ہے۔ تو بہرحال ہنسنا اور رلانا جب خدا کی طرف سے ہے، تو بہرحال ہمارے پاس جو ہے روایت میں جو علماء نے نقل کیا کہ اس سے مراد کہ اللہ ہنساتا ہے رلاتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ اہل جنت کو ہنسائے گا، خوش کرے گا، اور اہل جہنم کو رلائے گا ان کی بدعمالیوں اور بری سزا کی وجہ سے۔ لیکن ایک روایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں اس ہنسانے اور رلانے سے مراد کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں آسمان بارش روتا ہے اور زمین پھول اور پھلوں میں ہنستی ہے۔ تو یعنی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، تو ممکن ہے کہ سب معانی کو جمع کیا جائے۔ تو یہ جو اب آیت نمبر، یہ تھا آیت نمبر 43۔ آیت نمبر 44 اس میں فرمایا کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ واضح کہہ رہے ہیں موت و حیات کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اب سوال ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی مختلف آیات ہیں، مثلا آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 39 میں اس میں ارشاد ہوا کہ موت اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ موت اللہ کی طرف سے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ۔ 39 میں فرمایا کہ موت ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ موت کی نسبت دی اللہ نے ملک الموت کی طرف۔ سورہ زمر میں فرمایا موت اللہ کی طرف سے۔ سورہ سجدہ میں فرمایا کہ موت ملک الموت دیتا ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 97 میں فرمایا کہ موت فرشتے دیتے ہیں۔ اب یہ تین آیتیں ہیں، تینوں میں ایک میں کہا کہ اللہ کہہ رہے موت میں دیتا ہوں، ایک میں کہا ملک الموت دیتے ہیں، اور ایک میں کہا کہ فرشتے دیتے ہیں۔ تو ظاہری طور پہ تو یہ ایک تضاد نظر آتا ہے۔ یہی مسلمانوں میں بھی پریشانی ہوئی، آج کے جوان بھی پریشان ہوئے۔ یہی مشکل لے کر ایک شخص آیا مولا علی علیہ السلام کے پاس، کہا کہ یا امیر المومنین، قرآن کی یہ جو آیات ہیں بظاہر ہمیں متضاد نظر آتی ہیں، یعنی ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کبھی اللہ کہتا ہے موت میں دیتا ہوں، کبھی کہا ملک الموت دیتا ہے، کبھی کہا فرشتے دیتے ہیں۔ آپ سمجھائیں وارث قرآن، تو قرآن سے وارثان قرآن سے جڑ کر رہیں گے تو قرآن کے معانی سمجھ آئیں گے۔ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امام نے ایک مثال سے سمجھایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، کبھی کہا جاتا ہے کہ فلاں شہر پہ کنٹرول بادشاہ کا ہو گیا، پھر کبھی کہا جاتا ہے کہ اس شہر میں کنٹرول حاکم کا ہو گیا، پھر کہا گیا کہ اس شہر پہ کنٹرول فوج کا ہو گیا۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ، یہ جو حاکم ہوتا ہے وہ اس بادشاہ کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے رعایا کا وہ بڑا ہے، اس کی طرف سے مختلف شہروں میں حاکم ہے، اس نے اپنے ساتھ والے کسی شہر کو فتح کر لیا، اس کا کنٹرول ہو گیا۔ فوج نے بھی، تو کیا کہا جائے گا؟ یہ جو بادشاہ کا کنٹرول ہے، حاکم کا کنٹرول ہے، یہ فوج کا کنٹرول ہے، تو یہ سارا کنٹرول کس کی؟ یہ بادشاہ کا، چونکہ وہ فوج اپنی مرضی سے نہیں بلکہ بادشاہ کے آرڈر اور اس کے اصولوں اور قوانین کی پابند ہے۔ وہ ہے وہ خادم، وہ نوکر ہے۔ یہ اسی طرح سے حاکم جو ہے وہ بھی پابند ہے حکم، تو لہٰذا یہ سب خدا، اسی لیے امام فرماتے ہیں یہ نسبت ساری خدا کی طرف ہے، یعنی ان کی طرف جو نسبت ہے وہ مجازی ہے، اور خدا کی طرف جو نسبت ہے وہ نسبت حقیقی ہے۔ تو لہٰذا یعنی ان معنوں میں یعنی یہ سمجھائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موت اور حیات اللہ کی طرف سے، یعنی وہ موت اور زندگی دیتا ہے۔ یہاں پر ہمیں دیکھیں ایک پیغام دیا
کہ جب موت اور زندگی خدا کی طرف سے ہے تو ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے. تو اس کے لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام امام نے اپنے چاہنے والوں کو ایک عظیم نصیحت اور پیغام. امام علیہ السلام فرماتے ہیں استعدوا للموت، اے علی والو موت کے لیے تیار ہو جاؤ. مولا علی خبردار کر استعدوا للموت. اس کے بعد فرمایا من اکثر ذکر الموت قلت فی الدنیا رغبتہ. امام فرماتے ہیں جو شخص موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اس کی دنیا کی طرف رغبت کم ہو جاتی ہے. یعنی آخرت کی طرف رغبت کرنا چاہتے ہو، دنیا سے رغبت ختم کرنا چاہتے ہو، تو امام علیہ السلام بہترین نسخہ دے رہے کہ موت کو یاد کرو. تو آپ نہج البلاغہ اگر ہم پڑھیں مولا علی علیہ السلام کا جو کلام ہے اس میں جہاں پر تقوی الہی کی بات کی ہے امام نے، وہاں پر امام نے کثرت سے موت کا بھی ذکر کیا ہے، یا وہاں پر نہج البلاغہ میں توحید کا ذکر کیا ہے. تو تین چیزیں جو ہے وہ کثرت سے جو نہج البلاغہ میں ہمیں نظر آتی ہیں: توحید کا ذکر، موت کا ذکر اور تقوی الہی کا ذکر. تو مولا علی علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے، اپنے حکمداروں کے لیے تین چیزیں پسند کریں. توحید جو دین کی بنیاد ہے، اگر وہ صحیح نہیں ہے انسان کا عقیدہ نبوت اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغاز رسالت ہوا تھا، اعلان نبوت جو آپ نے کیا تھا، اعلان نبوت کے بعد آپ نے سارا کیا کیا تھا؟ لوگوں میں قولوا لا الہ الا اللہ، یہ نہیں کہتے تھے لوگوں مجھے کہو میں محمد رسول اللہ، یہ نہیں کہا مجھے رسول مانو، کہا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو. عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے تو آپ عقیدہ نبوت تک نہیں پہنچے، عقیدہ صحیح توحید صحیح نہیں ہے تو آپ عقیدہ ولایت تک نہیں پہنچے. تو لہٰذا نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام نے جس پہلی چیز کی طرف زور دیا وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید. دوسرا جو مولا علی علیہ السلام نے جس بات کی طرف سفارش کی وہ ہے موت کا ذکر، کہ موت سے انسان جو ہے وہ غفلت سے باہر آ جاتا ہے. اور تیسری چیز وہ ہے تقوی الہی. تقوی الہی اسی لیے مولا علی علیہ السلام کو جو لقب ملا خدا کی طرف سے امام المتقین، معراج پر اللہ نے جو مولا علی علیہ السلام کے القابات بیان کیے نبی کی خدمت میں کہ وہ امام المتقین ہیں، پرہیزگاروں کے امام. ہم تو کہیں کہ وہ ہمارے امام، ہم نے مان لیا اور بات ہے، لیکن اللہ نے جو نسبت دی ہے، جو تمغہ دی ہے، کہا کہ اے رسول یہ علی ہر بندے کے امام نہیں ہے، صرف امام المتقی، متقی اور پرہیزگار. متقی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو واجبات کا پابند ہو اور حرام کاموں کو چھوڑ دے اس کو صاحب تقویٰ کہتے ہیں. تو لہٰذا جب ہم امام کو امام المتقین کہتے ہیں تو پھر ہمارے اندر ہم کوشش کریں اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری کو پیدا کریں، دین کی پابندی کریں، تاکہ ہم اس میدان معاشر میں اس صف میں کھڑے ہونے کے قابل بن جائیں کہ کہا جائے کہ امام المتقین علی بن ابی طالب ان لوگوں کے امام ہیں. تو لہٰذا جی تو یہاں پر جو ہے موت کا ذکر جو ہے روایت ہے کہ دیکھیں اللہ موت و حیات کا مالک ہے. سید نعمت اللہ جزائری نے واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک کشتی میں سفر کر رہا تھا اور اس جو کشتی کا جو مالک تھا، ملاح تھا، اس نے کہا کہ قبلہ اب علماء جو ہیں یہ سفر میں بھی وعظ و نصیحت، علم و حکمت کی یہ باتیں جاری رکھتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ کوئی اعمال یا دین کی جیسے باتیں ہو رہی تھی، ذکر موت وہاں پر چھڑا، تو اس نے ملاح نے کہا کہ قبلہ کہ میں آپ کو ایک عجیب واقعہ اپنی زندگی کا سناتا ہوں کہ خدا کس قدر موت و حیات کا مالک ہے. کہا کہ ایک مرتبہ ہماری اس کشتی میں ایک شخص تھا جس کا پیٹ خراب ہوا، وہ رفع حاجت کے لیے بغیر سہارے کے وہ کشتی کے کنارے پہ جا بیٹھا رفع حاجت کے لیے. پرانے زمانے یعنی شپ اس طرح سے ہوتے تھے، وہ وہاں پہ جا بیٹھا لیکن بغیر سہارے کے تھا تو کشتی میں حرکت آئی اور وہ نیچے گرا. میں نے اپنے شاگردوں کو بھیجا، غوطہ زن تھے، وہ نیچے دریا میں گئے اس جوان کو تلاش کرنے کے لیے. جتنا تلاش کیا تو کچھ دیر کے بعد
وہ ایک جوان کو نکال کر لے آئے جو سردی سے کانپ رہا تھا۔ جب اس کو لے کر آئے تو اس کے منہ کو ڈھانپ دیا گیا، کپڑے میں لپیٹ دیا گیا کہ کچھ افاقہ، تو جیسے الٹا لٹا کے پھر اس کے اوپر زور دی گئے تاکہ پانی بھی نکل جائے۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ سردی سے کچھ افاقہ ہو گئے اور اس کی بے ہوشی جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے، تو کچھ آواز سنائی دی، تو ہم نے کیا کیا، وہ کپڑا ہٹا کر اس کو جب دیکھا تو جو شخص کشتی سے نیچے گرا تھا یہ جوان وہ نہیں ہے، یہ کوئی اور شخص ہے۔ ہم حیران ہو گئے، ہم نے اس سے پوچھا، اس نے بتایا کہ میں فلاں دن دریا میں غرق ہوا تھا۔ تو ہم نے جو اکاؤنٹ کیا وہ 7 دن تھے جس دن یہ گرا تھا، 7 دن یہ پانی کے اندر بے ہوشی کے عالم میں رہا، اور اس جوان کو تلاش کرنے کے لیے دوبارہ غوطہ زن گئے، جتنا تلاش کیا وہ نہ ملا۔ تو کہا کہ یہ ہے، دیکھیے خدا متعال کی، یعنی خدا کس قدر جو موت و حیات پہ کنٹرول رکھتا ہے۔ 7 دن کا گرا ہوا جوان بے ہوشی کے عالم میں رہا، یعنی بچنے کے چانس نہیں ہوتے پانی میں، لیکن اللہ نے اس کو زندہ رکھنا چاہا، بتا دیا میں قادر مطلق ہوں، اللہ نے اس کو بچا کے بتا دیا۔ تو جہاں پر انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ 7 دن انسان کیسے رہ سکتا ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ میں 7 دن بھی پانی کے اندر زندہ رکھ سکتا ہوں، اور جو آنکھوں کے سامنے گرا اس کا کوئی پتہ نہیں۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ موت و حیات پہ کنٹرول رکھتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد رسول تو لہٰذا ہمارے یعنی موت کی ہم آج لوگ جو ہے وہ موت سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام امام سے پوچھا گیا فرزند رسول موت کے بارے میں، امام علیہ السلام نے کیا کیا؟ دیکھیے امام صادق اصحاب نبی کا کس قدر احترام کرتے تھے، جو سید الرسول کے با وفا با کردار اصحاب تھے۔ امام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ یا ابا ذر ما لنا نکرہ الموت، اے ابا ذر غفاری کیا وجہ ہے، ہم لوگ موت سے کراہت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ تو رسول کے سچے صحابی نے کیا کہا؟ صادق زبان سے، جس کی زبان کی صداقت کی گواہی نبی نے دی ہے، یعنی حضرت ابو ذر غفاری کو صادق کا لقب نبی مرسل، صادق نبی کی زبانی سے ملا، عام لوگوں کی زبان سے نہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو جو حضرت ابو ذر غفاری کے پاس آئے کہ تم لوگ موت سے کیوں نہیں ڈرتے؟ فرمایا لِأَنَّكُمْ عَمَّرْتُمُ الدُّنْيَا، اس لیے کہ تم لوگوں نے اپنی دنیا کو آباد کر رکھا ہے، کہتے ہو ہماری گاڑی ہو، ہماری سواری ہو، ہمارا گھر ہو، ہمارے پاس پیسہ ہو، اچھا کپڑا ہو، بیوی ہو، بچی ہو، سب کچھ ہو، تم دنیا کے پیچھے اپنے دین کو دے بیٹھے ہو، دنیا سے دل لگا بیٹھے ہو، وَخَرَّبْتُمُ الْآخِرَةَ، اور اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھے ہو۔ بہن بھائیوں کا حق روک کے دنیا آباد کر لی، آخرت برباد کر لی، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، موبائلوں اور ڈراموں کے لیے وقت ہے، اپنی آخرت برباد کر بیٹھے۔ تم لوگوں نے اپنی دنیا آباد کی، اپنی آخرت برباد کر دی۔ تو لہٰذا آج دیکھیں ہمارے لیے پیغام، اپنی آخرت کی آبادی کی فکر کریں۔ نبی کے سچے صحابی اور امام صادق اپنی زبان سے یہ بتا رہے ہیں، اور فرمایا فَتُقْرَهُونَ أَن تَنْقِلُوا مِنْ عُمْرَانِ إِلَىٰ خَرَابٍ، پھر اسی لیے تم یہ بات ناپسند کرتے ہو کہ اس دنیا کی زینت و زبائش کو چھوڑ کر تم آخرت میں چلے جاؤ، اس دنیا میں، کیوں؟ وہاں کی تم لوگوں نے تیاری کی نہیں ہے، اس لیے موت سے ڈرتے۔ تو لہٰذا موت سے کیوں ڈرتے؟ دیکھیے ایک میں مثال دیا کرتا ہوں، مثال کے طور پہ ہم نے سفر کرنا، ہم میں سے 2 قسم کے افراد ہیں سفر کرنے والے۔ ایک مرتبہ یہ کہ ہم اپنے گھر سے اپنا بیگ سامان لے کر ہم ٹرمینل پہ پہنچ گئے، بس اسٹینڈ پہ ہم پہنچ گئے، یا ہم ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے اپنا سامان سفر خود ساتھ لے کر، اور ادھر سے بس کے نکلنے کا ٹائم ہوا، ہمارا سامان بس جیسے نکلنے لگی ہم گاڑی میں بیٹھے بڑے مطمئن اطمینان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ہم بھی ہیں، سامان سفر بھی ساتھ، اطمینان۔
ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم ٹرمینل پہ یا ایئرپورٹ پہ پہنچے اور ہم نے دنیا والوں سے کہا کہ رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، اولاد سے ہمارا سامان سفر کا فلاں بیگ لیتا آنا، فلاں چیز لیتے آنا، فلاں چیز لیتے آنا، فلاں چیز لیتے آنا. ہماری جو ہے وہ سواری بس کے یا ہوائی جہاز کے نکلنے کا ٹائم ہو گیا. ہم فون کر رہے ہیں، اتفاق سے فون بند ہے، سگنلز کام نہیں کر رہے، رابطہ ہو نہیں رہا. اب ہمارے نکلنے کا ٹائم ہو گیا. اب ہمارے دل میں غم اور غصہ آ رہا ہے. ہم سواری میں بیٹھ گئے، ہماری سواری نکل گئی. اب کیا کرنے لگے؟ پیچھے والوں پہ غصہ آ رہا ہے اور اپنے اوپر خود افسوس آ رہا ہے، کاش میں اپنا سامان خود ساتھ لے آتا. ایسے کہ نہیں؟ کاش اپنا سامان میں خود ساتھ لے کر آتا، دنیا والوں پہ بھروسہ نہ کرتا. اسی طرح سے اس انسان کی حالت ہوگی جو دنیا میں غفلت کی زندگی گزارتا رہا اور دوسروں کے بل بوتے پہ مجھے فلاں بخشوا دے گا، مجھے فلاں بخشوا دے گا. بے شک آل محمد کی شفاعت بھی حق ہے، یاد رکھیں، ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے اور یہ اسلامی اور قرآنی عقیدہ ہے. لیکن اپنے آپ کو شفاعت کے قابل تو بنائیں، اپنے اعمال تو دامن میں ایسے لے کر جائیں کہ آل محمد ہمارا اچھے انداز سے استقبال کریں. آل محمد کی خدمت میں، نبی اور آل نبی کی خدمت میں آپ سرخرو ہو کر جائیں، مجرم بن کر نہ جائیں. تو لہٰذا اب ہم نے جب دنیا والوں سے امیدیں رکھی، جب ہماری رخصتی کا وقت ہوا، جب ہم گئے اس عالم سے اس عالم کی طرف، اب وہاں پر قبروں میں ہم یہی افسوس کرتے رہیں گے، کاش میں دنیا والوں پہ بھروسہ نہ کرتا، ان کی طرز زندگی کے مطابق زندگی نہ گزارتا، اپنے لیے کچھ کر کے جاتا. لہٰذا اہل بیت نے بہت خبردار کیے، بہت ڈرایا ہے. تو مولا علی علیہ السلام کی مادر گرامی اللہم صلی علی محمد، بی بی فاطمہ بنت اسد کتنی عظیم ماں ہے تاریخ میں، انسانیت میں اتنی عظیم ماں. کائنات میں کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو علی جیسا بیٹا دے، اتنی عظیم ماں ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے، علماء اہل سنت، علماء شیعہ سب نے نقل کیا، علی کی ماں فکر مند ہوتی تھی قبر اور برزخ کے بارے میں. سید رسول کو کہتی، یا رسول اللہ مجھے اپنے لباس کا کفن دیجیے گا، مجھے قبر کا بھی خوف ہے، مجھے آخرت کا بھی خوف ہے. علی کی ماں کہہ دیتی، میرا بیٹا تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے، میرا بیٹا تو علی ہے، مجھے ڈر اور کسی خوف کی پرواہ نہیں ہے. علی کی ماں ہو کر اتنی فکر مند ہو اپنی قبر اور آخرت کے بارے میں. بتائیں مولا علی ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنی ماں سے؟ جس ماں کا احترام مولا علی نے ہمیں سکھایا، کیا وہ ماں سے محبت زیادہ نہیں کرتے؟ کیا ماں کی تعظیم نہیں کرتے؟ یقیناً مولا علی علیہ السلام کی محبت اور ولا نے ان کی ماں کو بھی فائدہ دینا. ایسی ماں ہے کہ جس ماں کو اس کے بیٹے کی ولا اور محبت نے بھی فائدہ دیا. تو لہٰذا اب مولا علی کی اماں بھی یعنی فکر مند تھی قبر اور آخرت کے بارے میں. لہٰذا ہم غافل نہ ہوں. جب علی جیسے امام کی ماں فکر مند ہے تو ہم علی کے ادنا غلام، خطا کار، گنہگار لوگ، ہم کہیں کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ غفلت سے آپ کو پائیں گے. صلوات پڑھ دیجیے محمد. آیت نمبر 46، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ایک مل کے باواز بلند صلوات. جی آیت نمبر 46 میں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 45 ہے، آیت نمبر 45، اس میں اللہ نے فرمایا کہ نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا، یعنی جو نطفہ سے ٹپکاتا ہے. تو انسان میں مرد اور عورت پیدا کرنا کس کا کام؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں، یعنی سورہ نجم کی آیت نمبر 45 میں فرمایا نر اور مادہ پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ. تو آج اگر کسی کو بیٹیاں پیدا ہو جائیں لوگ روتے ہیں اور اس غصے کی وجہ سے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، جو لڑائی کرتے ہیں. بھئی اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ بیٹی پیدا کرنا عورت کا کمال ہے، عورت پیدا کرتی ہے، تو وہ پھر مرد کو مرد بننا چاہیے، بیٹا پیدا کر کے دے دے ذرا. اگر وہ کہتا ہے کہ بیٹی پیدا کرنا عورت کا کام ہے تو خود پھر مرد بنے، بیٹا پیدا کر دے. بیٹی اور بیٹا اللہ کے ہاتھ میں. قرآن کہہ رہا
قرآن پڑھیں گے بہت سارے ہمارے شبہات غلطیاں دور ہو جائیں. اللہ کہہ رہا ہے بیٹیاں اور بیٹے اللہ دیتا ہے اور کوئی نہیں. اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو نطفہ ٹھہرتا ہے نا رحم مادر میں اسی سے. تو لہٰذا انسان کی حقیقت کو بھی بتا دیا کہ دیکھو یہ نر اور مادہ عورت مرد کا پیدا کرنا یہ بھی اللہ کا کام، اور اللہ اس کو بناتا بھی کس سے؟ ایک نجس پانی سے. اور انسان کی اصلیت اور حقیقت کی طرف توجہ دینی کہ انسان غفلت سے باہر آ جا، تکبر اور ان چیزوں سے باہر آ جا، اپنے مال پہ، اپنی جائیداد پہ، اپنی اولادوں پہ، اپنے منصب پہ ان پہ ناز نہ کر. تو لہٰذا تیری ابتدا کس چیز سے ہے؟ اس کے لیے وارث قرآن امیر المومنین علی ابن ابی طالب. امام فرماتے ہیں عجبت لابن آدم، مجھے تعجب ہے فرزند آدم پر، حضرت آدم کی اولاد پر تعجب ہے. اولہ نطفہ، جس کی ابتدا نجس قطرے سے ہے، بدبودار پانی سے، منی سے. اللہ اکبر. وآخرہ جیفا، جب مر جاتا ہے تو مردار بن جاتا ہے. ایسا مردار ہے ہاتھ لگانے سے غسل واجب ہو جاتا ہے. ایسے جب تک 3 غسل مکمل نہ ہوں، انسان اگر ڈائریکٹ میت کو چھو لے تو انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے. تو لہٰذا میت کو مس کرنے سے جب میت ٹھنڈی ہو جائے اور وہ 3 غسل مکمل ہونے سے پہلے انسان اگر ڈائریکٹ اس کو چھو لے تو انسان کے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل مسح میت. ہاں اگر انسان نے گلوز پہنے ہوئے پلاسٹک کے یا کسی اور چیز کے یا کپڑے کے کوئی چیز پہنی ہوئی رکاوٹ ہے، یہ چادر سے میت کو پکڑا ہے، یعنی اس کے ہاتھوں اور میت کے بدن کے درمیان کوئی رکاوٹ ہے، پھر غسل واجب نہیں ہے. بعض لوگ یہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ کسی نے میت کو مس کیا، ہم نے اس کو تعزیت کی، ہاتھ ملائے کہ ہمارے اوپر غسل واجب نہیں. ہمارے اوپر غسل واجب نہیں، چاہے وہ 100 مرتبہ کیا 1000 مرتبہ میت کو مس کرے، تو لہٰذا ہمارے اوپر غسل واجب نہیں. ہاں البتہ کسی نے میت کو گیلے ہاتھ لگائے اور وہی گیلے ہاتھ ہمیں ملائے تو ہمارا ہاتھ نجس ہوا ہے، ہم اس کو پاک کریں گے، غسل واجب نہیں ہوا. یعنی یہ وہ احکام ہیں، یہ سمجھنے چاہیے ہمیں. تو آپ نے فرمایا انسان کی ابتدا نجس پانی سے، انتہا مردار سے. وقائم وہو قائم بینہما وعاء، امام فرماتے ہیں اے حضرت آدم کی اولاد مجھے تعجب، ابتدا نجس پانی سے ہے اور تیری انتہا مردار سے ہے، اس کے درمیان تیری زندگی ایسی ہے کہ تو نجاست کا ظرف ہے. وعاء، تو نجاست کا ظرف ہے. کیسے ظرف ہے؟ یعنی پیشاب اور پخانہ تو اپنے بدن میں اٹھائے پھرتا ہے. اگر اس کو میں غیر مناسب الفاظ یعنی ہیں، تعبیر کو اگر مزید واضح کروں بچوں اور جوانوں کے لیے، یعنی تیرا وجود مثل ایسے جیسے گٹر کے، اللہ نجاست کو اٹھائے پھر رہا. یہی انسان کی حقیقت ہے، انسان غور کرے. اور پھر فرماتے ہیں ثم یتکبر، تو پھر تکبر کرتا ہے. ابتدا نجس قطرے سے، انتہا مردار بن گیا اور درمیان میں نجاست کو اٹھائے پھر رہا ہے پیٹ میں، اور پھر تو تکبر کر رہا. لہٰذا انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں سے ایک علامت یہ بھی ہے تکبر کی، مثلا انسان یہ کہے، دنیا والوں سے یہ امید رکھے کہ لوگ مجھے سلام کریں، چاہے عالم ہو، ذاکر ہو، خطیب ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، کوئی بھی ہو، جتنے بھی مقام پر پہنچ گیا ہے، کیا وہ رسول اللہ کے منصب پر پہنچ سکتے ہیں؟ سید الرسل غلاموں کو سلام میں بہل کرتے تھے، بچوں کو سلام کرنے میں بہل کرتے تھے. اگر میں یہ تقاضا کروں کہ لوگ مجھے سلام کریں، محلے والے سلام کریں، لوگ سلام کریں، یہ بھی تکبر ہے. میں نے علم اس لیے حاصل نہیں کیا کہ لوگ مجھے سلام کریں، بلکہ علم آل محمد ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ سلام میں پہل کر کے لوگوں میں نبی اور آل نبی کی سنت کی بنیاد رکھیں. تو لہٰذا ہمیں اپنے تکبر کا بھی علاج کرنا چاہیے. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو بھی یہ ادب سکھائیں. اپنے چچا کے گھر جائیں، ماموں کے گھر جائیں، خالو کے گھر جائیں، نانا دادا رشتہ داروں کے گھر جائیں، سلام کریں جس طرح حدیث قصہ نے ہمیں پیغام دی. یا مثلا علماء کو ملیں یا خطباء یا دوسرے جو بھی معزز کوئی بھی، بلکہ اینی من، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص ہو، راہگیر کو گزرنے والا، اس کو سلام کرے. سید الرسل جانتے نہیں تھے لوگوں کو، ائمہ ہدیٰ جانتے نہیں تھے لوگوں کو سلام کرتے تھے.
تو ہماری یہ ہونی چاہیے، یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی اولادوں کی، اپنی نسلوں کی صحیح تربیت کریں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو یہاں پر جو ہے ایک نقطہ واضح کر دیں، اور چونکہ منی سے انسان کی بنیاد رکھی گئی ہے، تو بعض آج کل کے دور میں بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے اندر بھانج پن ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات نے کچھ اعمال بیان کیے ہیں، اور کچھ سائنسی اعتبار سے جو ریسرچ ہوئی اللہ نے ان میں کیا فائدہ رکھے۔ جو بیر ہیں، بیر آج کل ہمارے بچوں میں شوق نہیں ہے، آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے بیری کے درخت تقریباً ہر دوسرے تیسرے گھر میں ہوتے تھے، تو ماشاءاللہ بچے جوان سارے کھاتے تھے۔ تو آج کل بیر بچوں میں بھی نہیں ہے، بڑوں نے بھی چھوڑ دی۔ بیری کے بارے میں جو فوائد ذکر ہوئے ہیں، تو یعنی بیر ایسا پھل ہے، حالانکہ جنت میں بھی یہ پھل ہوگا، تو بیر کے بارے میں ہے کہ جو بندہ بیر کھاتا ہے اس کی 7 نسلوں میں بھانج ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اتنی برکت دی، بیر کھانے چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بیر کھلائیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ لہٰذا بیر بچوں کو خود جو ہے وہ بیر کھائیں، بیٹا پانی پلاتے ہیں بزرگوں میں، صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا بیر کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، اپنی نسلوں کو بچوں کو بیر کھلائیں۔ دوسری چیز جو تولید نسل کے لیے بہترین چیز ہے، دیسی انڈے۔ معصومین نے اس کی بڑی سفارش کی ہے، دیسی انڈا کھانے سے، تو اس سے بھی انسان کی نسل اور اولاد میں اضافہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اولاد نرینہ یعنی بچے پیدا ہوتے ہیں، بیٹے پیدا ہوتے ہیں، تو دیسی انڈے کھانے چاہیے، اس کی معصومین نے بڑی سفارش کی ہے۔ ڈرائی فروٹس کھانے چاہیے، بادام، اخروٹ، یہ والی چیزیں جو ہیں اس میں بھی اس کی بڑی سفارش ہے۔ تو یعنی جو چیزیں اہل بیت اطہار نے بتائی ہیں وہ ہماری زندگی سے نکلتی جا رہی ہیں۔ اسی طرح شہد کے بارے میں اہل بیت نے سفارش کی ہے کہ شہد کھائیں۔ معصومین نے فرمایا کہ دودھ پئیں، اور وہ بھی گائے کا۔ ایک شخص ہے امام جعفر صادق علیہ اس نے شکایت کی، فرزند رسول میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا تم دیسی انڈا یعنی جو مرغی کا انڈا ہوتا ہے اس کو سفید پیاز کے ساتھ کھاؤ۔ راوی کہتا ہے میں نے عمل کیا، 1 سال سے پہلے اللہ نے صاحب اولاد کیا، اور وہ بھی مجھے بیٹا عطا کیا۔ اسی طرح اللہم صلی علی بہرحال جو شخص چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ اولاد ہو تو وہ انڈے کھایا کرے۔ تو بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ علماء زیادہ ان کے بچے کیوں ہوتے ہیں، تو نجفی اور قمی علماء کے، تو ظاہری بات ہے وہاں پر ناشتے میں یہ علماء جو انڈے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان چیزوں کی تاکید کی، اثر ہے۔ تو اہل بیت نے جو سفارش کی ہے تو وہ ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد آیت نمبر 48 میں اس میں فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہ اللہ وہ ہے کہ جو انسان کو دولت مند بھی بناتا ہے اور مفلس بھی بناتا ہے۔ اللہ بناتا ہے، یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ نے امیری دی ہے یا غریبی دی ہے یا خدا کی تقسیم ہے، تو انسان اس کے اوپر رونا پیٹنا شروع نہ کر دے، خدا کا شکوہ نہ کرے۔ جو لوگ راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں وہ پھر زندانوں کے پیچھے ہوتے ہیں، وہ عزت کی زندگی نہیں گزارتے۔ ہوتے ہیں نا آج کل جیسے لوگ مثلاً ڈاکہ ڈالتے ہیں، بینک لوٹتے ہیں، فلاں کے گھر ڈکیتی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ایک تو وہ معاشرے میں ان کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سلاخوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ عزت کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھیں، محنت کرنے میں ٹائم لگتا ہے، محنت کرنے میں آپ کو 10 سال 20 سال 30 سال لگ سکتے ہیں، عزت کے ساتھ۔ تو لہٰذا آپ اپنے لیے جو بھی اسباب ہیں حلال کے رکھیں، اپنی نسلوں اور اپنی اولادوں کو بھی حلال کے ساتھ۔ تو لہٰذا انسان جو ہے ان چیزوں سے، جو لوگ آپ دیکھ لیں معاشرے میں جو جواری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو چور ہوتے ہیں، جو ڈاکو ہوتے ہیں، لوٹ مار کرنے والے، بینک گھروں میں ڈکیتیاں کرنے والے، ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ یا وہ قتل ہو جاتے ہیں یا وہ جیلوں میں جاتے ہیں، تو اس میں عزت نہیں ہے۔ تو بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر جس گھرانے میں آنکھ اس کی کھلی ہے، انسان محنت کرے اور دعا کرے۔ محنت میں اللہ نے رکھا ہے اس کو،
تو لیس للانسان الا ما سعى، انسان جو محنت کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، اس کے مطابق اس کو ملتے ہیں، تو انسان کو محنت کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر جو ہے انسان یعنی اللہ نے مفلس بھی بنایا اور کہا کہ امیر بھی بنایا۔ تو ہمارے پاس اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی انسان مالی طور پہ غریب ہوتا ہے، اور کبھی انسان جو ہے اس کو کہتے ہیں غربت ظاہری، ایک ہوتے ہیں غربت حقیقی، غربت ظاہری کسی کہتے ہیں؟ غربت ظاہری کہتے ہیں انسان مثلا ہر چیز کا محتاج ہے، معاشرے میں پیسوں کا محتاج ہے، انسان مثلا مریض ہے، صحت کا محتاج ہے، انسان موجودہ دور میں ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، انسان جدید ٹیکنالوجی کا محتاج ہے، انسان کپڑوں کے لیے درزی کا محتاج ہے، علاج کے لیے ڈاکٹر کا محتاج ہے، تو بہت ساری چیزوں کے لیے انسان محتاج ہے، ایک دوسرے کا انسان محتاج ہے، تو انسان محتاج ہے۔ تو روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے، بار الہ مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یا علی، انسان کا محتاج، انسان کا محتاج، یہ دعا کرو اے اللہ مجھے اپنے شریر بندوں کا محتاج نہ بنا، اللہ یعنی اچھے لوگوں سے میرا واسطہ پڑے۔ تو لہٰذا انسان کا محتاج ہے، بہت سارے کام ہمارے نہیں ہو سکتے، ہم کپڑا پہننے میں، کھانا کھانے میں، موبائل استعمال کرنے میں، ہر چیز دیکھ لیں ہم دوسروں کے محتاج ہیں، اپنے بدن میں خط حتیٰ کہ بنانے کے لیے دوسری چیزیں، مختلف چیزیں، تو انسان محتاج ہے۔ تو یہ ہے ظاہری انسان کے اندر احتیاج، اس کو کہتے ہیں، یا پھر جو ہے انسان کے پاس جب احتیاج ہو تو پھر ظاہری طور پر وہ انسان غریب ہے، جو انسان کے پاس آسائش فراہم ہو۔ یا پھر ایک ہوتا ہے حقیقی غربت، حقیقی غربت کس کو کہتے ہیں؟ باطنی، جب انسان جو ہے وہ دین سے دور، قرآن زندگی میں نہیں ہے، اہل بیت کی تعلیمات زندگی میں نہیں ہے، خدا کی معرفت نہیں ہے، صحیح معنوں میں اہل بیت کی معرفت صحیح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میں تو یہ سمجھوں میں اللہ کو بہت جانتا ہوں، میں اہل بیت کی بڑی معرفت رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے، لیکن یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ قرآن نے اور اہل بیت نے کرنا۔ ہم لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں، ہم لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ قیامت والے دن میرے اور آپ کے عقائد اور نظریات اور اعمال پر کسی کو بھی اللہ نے پاس نہیں کرنا ہے، اللہ نے پاس کرنا ہے کسی کا عقیدہ اور عمل قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں۔ تو ہر شخص اپنے عمل اور اپنے عقیدے کو قرآن اور اہل بیت کے کلام کی روشنی میں پیش کرے، جو قرآن اور اہل بیت کی کلام کی روشنی میں عقیدہ اور عمل ہے وہ درست ہے، جو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے وہ غلط ہے، چاہے وہ میرا عمل اور عقیدہ بھی کیوں نہ ہو۔ میں آپ پر نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، میرا عقیدہ اور عمل جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے وہ غلط ہے، لہٰذا ہمارا عقیدہ اور عمل وہ صحیح ہوگا جو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق۔ ہر بندہ جستجو کرے، قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے، قرآن پڑھیں، خدا گواہ ہے آپ کی بڑی مسائل کا حل مل جائے گا، جھگڑے لوگوں میں ختم ہو جائیں، فلاں غلط ہے یا فلاں غلط ہے، فلاں صحیح ہے یا فلاں درست ہے۔ قرآن پڑھیں، جس قرآن کو امام حسین نے لوگ کے نظر پہ سنایا، جس قرآن کو مولا علی نے آغوش رسالت پہ سنایا، جس قرآن کو امام مہدی نے اپنے بابا امام حسن عسکری کی گود میں سنایا، وہ قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہم؟ اہل بیت اطہار کی شان اور عظمت یہ ہو کہ وہ دنیا میں آئیں تو قرآن پڑھیں، دنیا سے جائیں تو قرآن پڑھیں، اور ہماری زندگی میں قرآن پڑھے، خدا گواہ ہے بڑی سے بڑی پریشانیاں مشکلات آپ کی حل ہوتی۔ تو لہٰذا یہ جو ہے تو غریب کون ہے؟ باطنی اور حقیقی طور پہ جس کے پاس دین نہ ہو۔ تو جیسا کہ روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں یا علی، سید الرسل مولا علی علیہ السلام سے خطاب کر کے فرماتے ہیں الفقر الموت الاکبر، فقر بہت بڑی موت ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ الفقر من الدینار والدرہم، یہ جو فقر آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا غریب وہ ہے جس کے پاس فقر ہے، یعنی سب سے بڑا غریب وہ ہے کہ جس کے پاس غربت ہے،
وہ غربت سب سے بڑا غریب کون؟ کیا وہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیا وہ سب سے بڑا غریب ہے؟ تو سید رسول نے کیا فرمایا؟ الفقر من الدین. آپ نے فرمایا نہیں، جس کے پاس پیسہ ہے، جائیدادیں ہیں، لیکن اس کے پاس دین نہیں ہے. آج ہم سمجھتے ہیں غریب بیچارہ وہ غریب ہے اسی لیے لگوا سکتا، بیچارہ غریب ہے جس کے وہ بیچارہ بل نہیں پے کر سکتا، بیچارہ وہ غریب ہے اس کے پاس بچوں کی وہ جو ہے فیس نہیں ہے بچوں کے لیے، بیچارہ وہ غریب. ہم یہ دیکھ رہے یہ ہے مالی غربت. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بڑا غریب وہ ہے کہ جس کے پاس مال ہے، اے سیوں میں سونے والا ہے، مخمل کے بستروں پہ سونے والا ہے، وہ گاڑیوں پہ چڑھنے والا ہے، اچھے مکانات میں رہنے والا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے پاس دین خدا نہیں ہے. نماز کے قریب نہیں جاتا، قرآن کے قریب نہیں جاتا، روزہ اس کی زندگی میں نہیں ہے، اعمال صالح سے محبت نہیں ہے. کتنا عجیب ہے. ذرا فکر کے ہم سارے فکر کریں، اپنی اصلاح کریں. مولا علی علیہ السلام وارث جنت ہیں، قسیم النار والجنہ ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کی زبانی اہل سنت اہل شیعہ سب نے نقل کیا، یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. امام حسن اور امام حسین جنت کے وارث ہیں، جنت کے سردار ہیں، صرف وارث نہیں، ایسے وارث ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک رعایا ہوگی تو ان کے سردار حسن و حسین ہوں گے، پھر ان کے سردار امام علی ہیں. یعنی اتنی شان. اللہم صلی اللہ، یہ عظمت اور شان ہے کہ نہیں؟ لیکن ان وارثان جنت نے کبھی نماز چھوڑی؟ روزہ چھوڑا؟ قرآن چھوڑا؟ حج چھوڑا؟ زکوٰۃ و خمس چھوڑی؟ اور دیکھو مولا علی کی سیرت کو، اہل بیت کی سیرت. امام حسن امام حسین نے 25 حج کیے تھے پیدل. وارث جنت حاجیوں اور ہم حج نہ کریں، وارث جنت روزے دار ہوں اور ہم روزہ نہ رکھیں، وارث جنت ایسے نمازی ہوں. علی مولا کے سر پہ ضربت لگ گئی، ضربت لگی 19 کو، اسی ضربت کے بعد مولا علی نے صبح کی نماز نہیں چھوڑی. ذرا سوچے وہ علی والا جو علی ضربت لگنے کے بعد اپنی اسی صبح کی نماز نہیں چھوڑ رہا، وہ علی مولا اپنے اس حبدار سے راضی ہے جو علی کے نام پہ پوری زندگی کی نمازیں چھوڑ دے. ذرا سوچیں. مولا علی نے بیٹھ کے نماز پڑھی اور امام حسن سے فرمایا، کتنے بڑے عزادار ہیں امام حسن، بیٹا پہلے ان نمازوں کو نماز پڑھاؤ. اللہ. تو ذرا فکر کریں، وارثان جنت با عمل با کرداروں، اور ہم جو حبدار ہیں، ہمیں کس نے گارنٹی دیتی ہے جنت کی؟ ہم کہیں ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں روزے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فلاں کی ضرورت نہیں ہے، مولا بخشوا دیں گے. بے شک مولا نے بخشوانا ہے. پھر یہ بات امام حسن اور امام حسین بھی کر دیتے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، میرے بابا تو جنت کے تقسیم کرنے والے. پھر حضرت علی اکبر کتنی بڑی نمازی تھے، زندگی کی نماز شب تک قضا نہیں کی. حضرت علی اکبر کہہ دیتے میرا بابا تو جنت کا سردار ہے، مجھے نمازوں کی ضرورت نہیں. روز عاشور مولا حضرت علی اکبر کی اذان یاد ہے، حضرت علی اکبر کی نماز یاد نہیں. تو لہٰذا جو اہل بیت نے ہمیں پیغام دیے، ان کی پاک سیرت ہمارے لیے، ان کی پاک سیرت پاک کردار ان کی ولا رکھنے والوں کے لیے فائدہ مند ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد پہ. تو لہٰذا انسان جو ہے وہ باطنی طور پہ غریب ہوتا ہے، یعنی حقیقی طور پہ کون؟ جس کے پاس دین نہیں. تو بعض روایتیں ہیں، جیسے مثلا مثال کے طور پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انا افتخر بالفقر، میں فقر پر فخر کرتا ہوں. یہ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا الفقر فخری. ایک مل کی صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت. الفقر فخری، فقر جو ہے غربت جو ہے میرا فخر ہے. تو یا فقر پر میں فخر کرتا ہوں. بعض لوگ اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ میں غربت پر جو ہے وہ غریبی پہ فخر کرتا ہوں، اور
یہ جو ہے کیا ہے میرا فخر. تو یہ ہے ظاہری معنی غربت پہ فخر، یعنی میں نے غربت کو پسند کیا. اس کے جو باطنی معنی ہے وہ کون سمجھائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم معنی کی طرف متوجہ کریں. یہ معنی بھی درست ہے، یعنی تسلی دے رہے ہیں جو غریب لوگ ہیں کہ صبر اور شکر کی زندگی گزارو، یہ میرے لیے بھی باعث افتخار ہے. لیکن ایک اور معنی ہے اس حدیث کے، وہ کیا ہے کہ میں اپنی احتیاج صرف اللہ کی طرف سمجھتا ہوں، لوگوں سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہوں. یہ معنی مراد ہے الفقر فخری. جی یعنی جس فقر پر، جس غربت پر میں فخر سمجھتا ہوں وہ کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو لوگوں سے بے نیاز اور میں خدا کا محتاج سمجھتا ہوں اپنے آپ. یہ بات باعث فخر ہے میرے لیے کہ میں رسول نے کبھی اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے امید نہیں رکھی. یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کی معرفت کو اس مقام اور درجے پہ ہیں جو امت کو سکھانے کے لیے. یہ معنی مراد ہے. لیکن بعض لوگ کیا ہوتے ہیں ایک سادہ معنی کر کے بیٹھ جاتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا میں تو غریبوں پہ محبت کرتا ہوں، پھر اس کا مطلب ہے امیر جو ہے وہ خدا کے دشمن بن گئے. خود ائمہ خدا علیہ السلام بھی امیر تھے، کتنے انبیاء امیر تھے کہ نہ تھے؟ رسول اللہ کو بھی دیا گیا فتح اور باغات بھی دیے گئے، امیر تھے یا نہ تھے؟ زندگی کے کسی حصے میں آپ کے پاس کچھ نہ تھا لیکن بعد میں تو ملا نا، امیر ہوئے یا نہ ہو، آپ نے عطا بھی کیا. تو پھر اس معنی کو سمجھنا چاہیے. صرف ایک معنی کی طرف انسان محدود نہ رہے، ہر طرف توجہ ہونی چاہیے. صلوات پڑھیں محمد. تو لہٰذا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ مثلا وہ ناشکری اور کی وجہ سے خدا کے معصیت کار بھی بن جاتے ہیں. جیسے کہ روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے تو لوگوں نے اپنی مختلف حاجات بیان کی. ایک جوان ہے، یا نبی اللہ، حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم اپنی کوئی حاجت بیان کرو. کہا کہ یا نبی اللہ سے کہہ کہ تو نے میری حاجت پوری نہیں کی، میں نے جو اللہ سے مانگی تھی اس نے پوری نہیں کی. اب مجھے اس کی کسی چیز کی، نعمت کی، اس کے رزق کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس کی خدائی کی بھی ضرورت نہیں. یعنی کس قدر یعنی کافرانہ جملے ادا کرتے. حضرت موسیٰ جب خدا سے راز و نیاز سے فارغ ہوئے تو اس وقت ایک صلوات پڑھے محمد رحمہ اللہ. حضرت موسیٰ نے جب راز و نیاز سے فارغ ہوئے تو آواز قدرت موسیٰ تم نے اس جوان کی بات کیوں نہیں پوچھی؟ چونکہ حضرت موسیٰ حیا محسوس کر رہے تھے. کہا کہ بار اللہ تو جانتا ہے، وہ کفریہ جملے کہہ رہا تھا. تو اس وقت خدا کی طرف سے آواز آئی کہ اس کو کہہ دو کہ اگر تم مجھ سے نہیں مانگتے تو مجھے بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن تیرے بغیر مانگے بھی میں اللہ تجھے پھر بھی عطا کر دوں. تو یعنی بعض اوقات انسان کے حق میں مصلحت ہوتی ہے. دیکھیے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. لیکن اللہ جہاں ہر چیز پہ قادر ہے، قادر مطلق ہے، وہاں اللہ حکیم مطلق بھی ہے. تو وہ کام جو بھی کرتا ہے حکمت کے تقاضوں کے مطابق کرتا ہے. ہم لوگ بہت سارے کام اپنی قدرت کے مطابق کرتے ہیں، حکمت نہیں ہوتی، بعد میں ہم پچھتا رہے ہوتے ہیں کاش میں فلاں کام نہ کرتا. لوگ ہوتے ہیں نا کسی کو مثلا پیسے دیے، انویسٹ کیے کاروبار میں کسی کے ساتھ، بعد میں گھپلا ہو گیا، کہتے کاش میں اس کو نہ دیتا، کاش میں فلاں جگہ نہ جاتا، کاش میں فلاں کا. تو انسان بعد میں پچھتا. اس کا مطلب ہے کہ ہم کام کرنے پہ قادر تو ہو گئے تھے لیکن ہمارے فیصلے حکمت کے خلاف تھے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہیں کہ جس کو پچھتاوا. وہ حکیم مطلق، جیسے قادر مطلق ہے وہ حکیم مطلق بھی ہے. تو لہٰذا ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد رحمہ اللہ. تو لہٰذا یہاں پر جو ہے ایک اور آخری میسج کہ اگر مثال کے طور پہ ہمارے دروازوں پر کوئی غریب آ جاتا ہے، تنگ دست آ جاتا ہے، تو لہٰذا اس کی مدد بھی ہمیں کرنی چاہیے. تو یہ ہمارے یہاں یہ فکر ہے کہ مثلا بیچارے کے پاس راشن نہیں ہے، گھر کے بجلی کے پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے یہ بھی ثواب ہے، اس کا بھی بڑا ثواب ہے. جیسا کہ روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل کا زمانہ تھا اور ایک غریب جو ہے ایک
مومن نے اپنے گھر میں دعوت رکھی، بہت بڑی دعوت رکھی، بہت لوگ ہیں، تو 2 غریب اس کے گھر اس دعوت میں شامل ہوئے۔ جب دروازے پہ پہنچے تو ان کو صاحب خانہ نے گھر سے نکال دیا کہ تمہیں ہم نے بلایا تھا۔ جب نکال دیا تو روایت معصوم فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے کہ اس گھر پہ بجلی گری، تمام گھر والے جل کے راکھ ہوئے۔ یعنی خدا کو وہ دعوت پسند نہیں ہے جس میں غریبوں کا حصہ نہیں، اس لیے اسلام میں مکروہ ہے اس دعوت میں شرکت کرنا جس میں غربا نہ ہو۔ اب بعض اوقات ایسی محفلوں کا تقاضا ہوتا ہے کہ جہاں پر مثلا غریب لوگ نہیں ہوتے، تو لہٰذا جیسے عام دعوتیں انسان ہیں اس میں جو ہے کوشش کرے امیر غریب کسی کا انسان فرق نہ رکھے، تو سب انسان جی، تو لہٰذا ان میں غریبوں نہیں ولیموں میں غریبوں کو بھی بلانا چاہیے، انوائٹ کرنا چاہیے، کچھ کو بلا لے، مثلا جیسے مہنگائی کا زمانہ ہے، ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، کچھ کو بلا لے تاکہ اگر وہ کم بھی دے جاتے ہیں، کچھ نہ بھی دیں، کچھ سے نہ لیں، تو تاکہ جو ہے وہ اس کراہت سے بھی انسان بچ جائے۔ تو اگر ساروں ظاہری بات انسان نہیں بلا سکتا، مہنگائی کا زمانہ ہے، یہ نہ ہو کہ انسان اتنے لوگوں کا خیال کر کے خود بھی غریب ہو جائے، تو بہرحال جس کو اللہ نے دیا ہے تو وہ پھر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔ تو لہٰذا ہاں یہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، معصومین نے یہ بھی منع فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پر بغیر دعوت کے چلے جائے اور اس کو وہاں سے لوٹا دیا جائے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ ہاں جہاں پر عمومی دعوت ہوتی ہے جیسے تو وہاں پہ انسان چلا جائے، مثلا نیاز ہوتی ہے، جیسے مجالس اعزاء ہوتی ہیں یا دعا کے پروگرام ہوتے ہیں یا دروس ہوتے ہیں، ان جگہوں پہ عمومی دعوت ہوتی ہے، تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے یعنی جو دینی پروگرام ہوتے ہیں ان چیزوں میں انسان عمومی طور پہ شرکت کرے، تو اس میں تو خاص یعنی دعوتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں پر اصلاح اور ہدایت مقصد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات تمام ہوئی، ایک مل کے صلوات پڑھے محمد بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اچھا، کبھی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال دیتا ہے نا، تو کبھی انسان کے لیے وہ آزمائش اور امتحان ہوتا ہے، کبھی مال، تو کبھی انسان کی طرف سے وہ نعمت ہوتی ہے، تو یہ کیسے پتہ چلے انسان کے لیے امتحان اور آزمائش ہے؟ جس طرح قرآن کی آیت مجیدہ بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یعنی اے رسول تمہیں ان لوگوں کا مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈالے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں یہ مال اور اولاد دے کر ان کو دنیا کی مصیبتوں میں گرفتار کرنا چاہتا ہے جی، تو لہٰذا یعنی کافروں کے بارے میں کہا گیا، تو یعنی ان کے لیے مال اور اولاد کیا بن گئے؟ آزمائش اور مصیبت بن گئے، تو کبھی انسان کے لیے مال اور آزمائش اور امتحان بن جاتا ہے، تو کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت بن جاتی ہے۔ تو روایت میں کہ ایک شخص ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کے پاس روتا ہوا آیا ہے، امام فرماتے ہیں رو کیوں رہے ہو؟ کہتا ہے فرزند رسول میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں میں مستدرجین میں تو نہیں ہوں۔ قرآن کی آیت مجیدہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آہستہ آہستہ پکڑے گا، یعنی ان کے پاس لوگوں کے پاس نعمتیں فراوانی، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بڑا راضی ہے، ہمارے پاس مال ہے، جائیداد ہے، اولادیں ہیں، سب کچھ ہے، اللہ راضی، اللہ نے ہمیں دے دی۔ امام فرماتے ہیں یہ یعنی قرآن نے بتایا کہ یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہیں۔ وہ راوی بھی پریشان روتا ہوا ہے، مولا میں نے اللہ سے گھر مانگا اللہ نے دیا، میں نے اللہ سے مال مانگا اللہ نے دیا، میں نے خدا سے جو مانگا خدا نے دیا، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کی یہ عطا میرے لیے کہیں آہستہ آہستہ خدا مجھے اپنی پکڑ میں تو نہیں لے رہا، کہ مجھے پہلے عطا کر رہا ہے اور میں جب غفلت میں آ جاؤں گا پھر خدا کی پکڑ اور عذاب میں آ جاؤں گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بتاؤ اس مال کے ملنے کے بعد تم اللہ کا شکر کرتے ہو
یا غفلت کی زندگی گزارتے ہو؟ کہتے ہیں کہ فرزند رسول میری زندگی میں تو اللہ کی نعمتوں کے بعد شکر ہے. آپ نے فرمایا بس یہ خدا کی نعمت ہے. جب نعمت کے ملنے کے بعد تمہاری زندگی میں شکر ہو تو یہ نعمت ہے، جب شکر نہ ہو تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ تمہارے لیے مصیبت ہے. شکر کیسے ہوگا؟ صرف زبان سے نہیں کہنا شکر، اچھا سوٹ ہم نے پہنے کا شکر الحمدللہ، اچھی روزی مل گئی شکر الحمدللہ. نہیں، شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو اس کی منشا کے مطابق استعمال کرے. جیسے اللہ نے آنکھ دی ہے، اس آنکھ کو حلال کاموں میں استعمال کرے. اللہ نے مال دیا ہے، اس میں زکوٰۃ اور خمس اور لوگوں کے حقوق کی جو ہے وہ اس کا خیال رکھے. یہ ہے شکر خدا مال ملنے میں. تو لہٰذا یعنی اس طرح سے یہ شکر ہے. تو یہ شکر ہے کہ حق ہے. صلوات پڑھتے محمد رسول تو لہٰذا آج چونکہ یہ صورت تمام ہو رہی ہے، صرف آپ لوگوں کی 5 منٹ اوپر لوں گا. صلوات پڑھ دیجیے محمد رسول آیت نمبر 49 میں اللہ نے فرمایا یہ شیرا نامی ستارہ جو تھا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا بھی رب ہوں. شیرا نامی ستارہ کیوں کہا؟ عرب میں قبیلہ تھا خزاع، اس کا جو ان کا بزرگ تھا وہ تھا ابو کبشہ. وہ بت پرستی کے خلاف تھا لیکن ستارہ کی پرستش کرتا تھا. یہ ستارہ جو تھا یہ زمین سے 20 گنا زیادہ بڑا ہے. زمین سے نہیں، سورج سے، پورے کرۂ سورج سے یہ شیرا نامی ستارہ 20 گنا زیادہ بڑا ہے. اور اس کا فاصلہ زمین سے بنسبت سورج کے 10 گنا زیادہ ہے. یعنی جتنا ہمارے سورج قریب ہے یہ اس سے 10 گنا زیادہ دور ہے. 10 گنا نہیں، 10 لاکھ گنا. ریسرچ 10 لاکھ گنا یہ ستارہ جو ہے اتنا دور ہے. یہ ہے سورج سے بڑا. تو لوگ جو تھے جنوب یمن میں کیا کرتے تھے، اس ستارے کو دیکھ کے جو سحری کے وقت نمودار ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ یہی ہمارا خدا. اس کی وہ ابو کبشہ جو تھا بت پرستی کی مخالفت کر کے ستارہ پرست بنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفی کر دی ستارہ پرستوں کو. ستارہ جو ہے وہ مخلوق ہے، خالق نہیں. تو اس لیے مشرکین رسول اللہ کو کبشہ کہتے تھے. کبشہ کیوں کہتے تھے؟ چونکہ جو ابو کبشہ تھا وہ بتوں کی مخالفت کرتا تھا، بت پرستی کی، اور ستارہ پرست تھا. تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو رسول ہے نا مسلمانوں کے، یہ بھی ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہیں اور خدا واحد کی دعوت دیتے ہیں. تو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ کو مشرکین کبشہ کیوں کہتے تھے؟ تو وہ اس وجہ سے کہتے تھے چونکہ ابو کبشہ تھا، بتوں کی مخالفت کر کے ستارے کی طرف دعوت دیتا تھا، تو رسول اللہ بتوں کی مخالفت کر کے اللہ واحد کی طرف دعوت دیتے تھے، جی معبود حقیقی کی طرف. تو یہ ایک یعنی جواب ہے. بعض جوان اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ کو کیوں کبشہ کہتے ہیں. دوبارہ تو ستاروں کے بارے میں دیکھیں. ستارے جو لوگ ستاروں کو خالق ماننے لگے تو اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا وَالشَّجَرُ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. ستارہ اور درخت کیا ہے؟ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. تو دنیا والوں نے ستارے کو خالق مانا، اللہ نے بتایا کہ نہیں، یہ ستارہ سجدہ ہے، یعنی اللہ کے حکم کی پابند ہے. ادھر سے دنیا والوں نے مولا علی کو اللہ مانا، رب مانا. تو مولا علی نے اپنی ولادت کے بعد فوراً اللہ کو سجدہ کیا. اور آپ کی ضربت جب لگی تو وہ بھی آپ حالت نماز میں، تو علی کی زندگی سجدے سے سجدہ ہے. آپ نے بھی سجدہ کر کے بتایا کہ میں مخلوق ہوں، اللہ کا پیغام ہدایت پہنچانے والا ہوں، میں نہ رب ہوں نہ اللہ ہوں. تو لہٰذا یہاں پر باقی جو آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 62 ان کے جو ترجمہ ہے، صرف ترجمہ پڑھنا. فرمایا یہ کہ اللہ نے عاد اولا قوم یعنی حضرت ہود کی قوم کو ہلاک کیا. اسی طرح قوم سمود کو بھی اللہ نے باقی نہ رکھا. پھر فرمایا کہ قوم نوح کو برباد کیا، وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے. یہ تینوں. اور پھر کہا کہ اور حضرت لوط کی قوم کی جو بستیاں تھیں ان کو الٹا کیا اور ان کے اوپر سخت عذاب سے ان کو ڈھانپ لیا. 4 نبیوں کی قوموں کی بربادی کا ذکر اللہ نے کیا. کیوں کیا؟ ان 4 نبیوں کی قوم کی بربادی کا ذکر کیوں؟ یہ وہ قومیں تھیں جو اپنے زمانے کے نہ انبیاء کو مانتے تھے
نہ آسمانی کتابوں کو مانتے تھے تو اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے۔ ہمیں بھی یہی پیغام دے دیا کہ دیکھو جب ان انبیاء کو نہ مانا، آسمانی کتابوں کو نہ مانا تو خدا کے عذاب سے نہ بچے۔ تم اگر سید الانبیاء کو نہ مانو گے، تم آسمانی کتاب جو قرآن سب سے افضل ہے اس کی نہیں مانو گے، اپنے رسم و رواج، اپنی جو ہے طور و طریقوں کو تم جو ہے اہمیت دو گے، قرآن اور رسول کی سنت کو اور رسول کی آل کی سنت کو اہمیت نہیں دو گے، پھر تم بھی خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا رَبِّكَ تَتَمَارَى، تو اے رسول آپ کہہ دیں کہ تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت میں شک کرے گا۔ لوگ ہیں اللہ کی نعمتوں میں کیا کرتے ہیں؟ شک کرتے ہیں۔ تو اور فرمایا ھذا نذیر من نذر الاولیٰ، یہ رسول بھی ڈرانے والے ہیں پہلے والے رسولوں کی طرح۔ لوگ مشرکین جو بات کرتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی میرا رسول کوئی نیا رسول نہیں آیا، یہ پہلی مرتبہ نہیں آیا، جس طرح پہلے والے رسول ڈرانے والے تھے یہ رسول بھی ڈرانے والا ہے۔ تو جس طرح پہلے والے ڈرانے والوں کا انجام برا ہوا، وہ ہلاک ہوئے، تو اس طرح اس سید الرسل کو بھی جھٹلانے والوں کے اوپر عذاب ہے، یہ بھی عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ اور پھر فرمایا آزفۃ الآزفۃ، قریب آنے والی، قریب آ گئی یعنی قیامت قریب آنے والی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے علاوہ قیامت میں کوئی بھی مصیبتوں کو ختم نہیں کرے گا، مصیبتوں کو برطرف کرنے والا قیامت کے دن اللہ ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون وتبکون، تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو، جی۔ تو لہٰذا کیوں کہا قیامت قریب آ رہی ہے، آنے والی ہے؟ انسان کو غفلت سے بیدار کیا جا رہا ہے، اتنا وقت گزار دیا، کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اب قیامت قریب سے قریب آ رہی ہے، تم ابھی بھی غفلت میں ہو، واجبات سے دور ہو، دین سے دور ہو، سدھر جاؤ، اپنی اصلاح کرو۔ اور جو دو آیتیں ہیں اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام اس میں امام علیہ السلام نے جو پیغام دیا، امام نے فرمایا کہ افامن ھذا الحدیث سے مراد سابقہ قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح اور قوم لوط ہے، کہ ان قوموں کو اللہ نے تباہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم ان کا انکار کرتے ہو؟ کیا تمہیں تعجب ہے؟ کیا تم مسخرہ کرنے والے ہو؟ کیا تم اس بات سے ڈرتے نہیں ہو کہ اللہ نے سابقہ قوموں پہ عذاب نازل کیا؟ تو تم بھی اگر نبی یا نبی کی سنت کو کا مذاق اڑاؤ یا اللہ سے نہ ڈرو تو پھر تم بھی نہیں بچ سکتے۔ گویا یعنی اس سے یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، تم عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت نمبر 61 میں کہہ رہے ہیں تم عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ تو یعنی روتے نہیں ہو بلکہ تم لہو و لعب میں دنیا کی زندگی بسر کر رہے ہو، تو اس میں جو ہے اب حساب و کتاب کا تم ڈر نہیں رکھتے، تو ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے۔ آخری آیت، یہ آیت ہم جو ہے عربی نہیں پڑھ رہے، اس کا صرف ترجمہ۔ اس میں فرمایا اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اللہ کی ہی عبادت کرو، تو یعنی اللہ نے یہ بتایا کہ سجدہ بھی اللہ کے لیے اور عبادت بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو پھر میں خواتین کو حکم دیتا وہ اپنے مردوں کو سجدہ کریں، اور یہ روایت سند کے اعتبار سے معتبر ہے۔ رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال اب جو ہے اس آیت، یہ قرآن سورہ نجم کی آخری آیت ہے، اس کے بعد سجدہ کرنا واجب جب انسان کوئی پڑھے، تو لہٰذا روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہم صلی علیہ اس آیت کے بعد سجدہ کیا، لہٰذا یہاں پر ایک حکم بیان کر دیا جائے۔ دیکھیں اس قرآن کی آیت کا ترجمہ سننے سے اور پڑھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ ہاں قرآن کی اس آیت جو سورہ والنجم کی یہ جو آیت تھی 62، اس کو عربی میں اسی آیت کو سنیں گے ڈائریکٹ پڑھنے، مثلا اگر میں پڑھتا تو پھر آپ کے اوپر سجدہ واجب ہو جاتا اور میرے اوپر بھی واجب ہو جاتا۔ تو اگر کوئی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا کوئی کسی کے پاس پڑھ رہا ہوتا ہے، پڑھتا بھی ہے سنتا بھی ہے، ہوتا ہے نا ایسے، تو جو پڑھتا ہے سنتا ہے ڈائریکٹ اس کے اوپر 2 سجدے واجب ہو جاتے ہیں،
جو صرف خود پڑھتا ہے اس کے اوپر سجدہ ایک واجب ہوتا ہے، جو صرف سنتا ہے ڈائریکٹ کسی کی آواز پڑھتا نہیں ہے اس کے اوپر بھی ایک سجدہ واجب ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ لائیو سنیں، چاہے وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سنیں، چاہے ریڈیو کے ذریعے سنیں، چاہے موبائل کے ذریعے سنیں، لائیو ڈائریکٹ۔ اگر آپ ریکارڈنگ کی شکل میں واجب آیت والی سجدے والی آیت سن رہے ہیں اس سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ ریکارڈنگ کی شکل میں آیت اللہ سستانی کے نزدیک آپ یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، آپ کسی کی ریڈیو پہ سن رہے ہیں، کسی چیز پہ میسنجر پہ سن رہے ہیں، ریکارڈنگ کی شکل میں سجدہ واجب نہیں، ریکارڈنگ کی شکل۔ تو اسی طرح سے کسی بھی زبان میں قرآن کی آیت کا ترجمہ سنیں، حتیٰ عربی میں بھی کیوں نہ، تب بھی سجدہ واجب نہیں ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت جب سجدہ کریں گے تو کیسے کریں؟ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پیشانی اس چیز پہ رکھیں جس کے اوپر سجدہ کرنا درست ہے، یہ بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سجدہ مجرم شخص کے اوپر آیت کی تلاوت کرنا حرام ہے۔ اسی طرح حیض والی جو پیریڈ کے ایام آتے خاتون کو، اس کے لیے بھی اس سجدے کی تلاوت کرنا حرام ہے۔ اور جو نفاس والی خاتون ہے اس کے لیے بھی احتیاط واجب کی بنا پر حرام۔ لیکن اگر ان عورتوں نے سن لیا، مردوں نے سن لیا، گناہ نہیں، لیکن سجدہ کرنا واجب ہے۔ اور اسی نجاست کی حالت میں مجرم شخص، حیضہ عورت، نفاسہ عورت، لائیو انہوں نے آیت سجدہ سن لی، ان کے اوپر فوراً سجدہ کرنا واجب ہے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں، غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس سجدے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، تو لہٰذا اس چیز پہ سجدہ کرنا جس کے اوپر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ تو پروردگار سے دعا کری مہربان اللہ اس درس قرآن